فریم میں صرف فیصل جان سب کو لاؤ ہیں یار فریم میں سب کو لانا یار. سب کو لانا ہے پھر بعد میں دو بندے آتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے. صرف دے رہا ہوں. اوکے جی سٹارٹ. جی فیصل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے ہماری باقی پی ٹی آئی کے لیڈرز ہوں، ہمارے کارکنان ہوں، وہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے آئے ہیں اور بلند کرتے رہیں گے. ان کا جرم یہ کہ انہوں نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، اور جہاز جاتا ہے تو واپس بھی آتا ہے. پرائم منسٹر کے جہاز میں گئے اور پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس آئے. اسحاق ڈار فرار اور اب واپس آئے. ایک طرف یہ، اور دوسری طرف وہ لوگ، عمران خان صاحب وہ لیڈر جنہوں نے حق حلال کی کمائی باہر کی اور ایک ایک پیسہ پاکستان لے کر آئے، بینکنگ چینل سے لے کے آئے. اور سپریم کورٹ میں جب مقدمہ چلا تو انہوں نے 40 سال پرانا ریکارڈ دیا، 60 سے زیادہ دستاویزات دیں، اور عدالت سے سرخرو صادق اور امین نکلے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو آج حکمران بنے بیٹھے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان پہ. انہوں نے آتے ساتھ اپنے آپ کو ریلیف دیا، عدالتوں کا کوئی سامنا نہیں کیا. عدالتوں سے جنہیں سزا ہوئی وہ بھی بھاگے، اور جو عدالتوں پہ جن کے مقدمات چل رہے تھے وہ بھی فرار ہوئے. کوئی دوائی لینے کے بہانے گیا، کوئی کس بہانے چلا گیا، پورا ٹبر ہی باہر چلا گیا. یہ لوگ صرف اقتدار کے لیے پاکستان میں آتے ہیں اور باقی وقت یہ ملک سے باہر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اثاثے باہر ہیں. لیڈرشپ وہ ہونی چاہیے جس کا ایک ایک پیسہ پاکستان میں ہو، اور عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو ووٹ دیں. اگر کوئی تحریک انصاف کا بھی ایسا ہے جس کا پیسہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر ہے، اس کو ووٹ ہی نہ دیں. عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب اس کو وزیر بنائیں گے ہی نہیں جس کے پیسے باہر ہیں ملک سے. پی ٹی آئی کا کوئی بھی اگر کسی کے پیسے باہر ہیں، عمران خان صاحب جب انشاءاللہ اب سے کچھ چند ہی ہفتوں کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو وہ کیبنٹ تشکیل دے رہے ہیں، اس کیبنٹ میں ایک ایسا وزیر نہ رکھنے کا انہوں نے تہیہ کر لیا ہے جس کے بیرون ملک اثاثے ہوں گے یا جداد ہوگی. اس کو بالکل کیبنٹ میں حصہ نہیں ملے گا. یہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے. دوسری چیز کہ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بہت برے حالات ہیں. کل میں نے سینٹ میں ایک بات کی کہ چیئرمین صاحب ڈپٹی چیئرمین چیئر کر رہے تھے. میں نے کہا ڈپٹی چیئرمین صاحب آپ ایک وفد بنائیں، کمیٹی بنائیں سینیٹرز پر مشتمل، جو پاکستان بھر کے جیلوں میں جائیں اور جا کر عام لوگوں کے حالات تو چیک کریں، اور ایک رپورٹ بنائیں. جو تشدد، بربریت، جبر جیلوں میں غریب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ایک چیز شروع کی تھی، لیگل ایڈ. اس حکومت نے لیگل ایڈ کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ اور باقی چیزیں بھی ختم کر دی، تو غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس لیے وہ وفد جائے اور اپنی رپورٹ پیش کرے کہ کیا حالات ہیں عام لوگوں کے. معروف لوگوں، ہم جیسے لوگوں پہ تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو تو میڈیا ہے، ہماری بات چلی جاتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. ہم پہ اب ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، متعدد پرچے ہوئے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں، دیکھتے ہیں عام لوگ، ان کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ کے ساری ریفارمز لے کے آئیں گے جو پہلے ہم اس طرح سے نہیں لا سکے کیونکہ مخلوط حکومت تھی اور کافی لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، اور آپ کو پتہ ہے. لیکن انشاءاللہ عمران خان صاحب کی جو ڈیل ہو گئی ہے، اس ڈیل کے نتیجے میں 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر آئیں گے. اور جو ڈیل ہوئی ہے وہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہوئی ہے، اور پوری قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف.
اور اب انشاءاللہ حق اور سچ کی جیت ہوگی اور بھرپور جیت ہوگی. ILF اسلام آباد کی ٹیم, پوری ٹیم کا ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, سردار صاحب, فیصل جدون صاحب, باقی سارے ہمارے ساتھی, سب کا بہت بہت شکریہ. ILF اسلام آباد کو خراج تحسین. پہلے دن سے اب تک جو انہوں نے جو محنت کی ہے, ان کی محنت, ان کی کاوشیں تمام PTI کے ورکرز کے لیے, باقیوں کے لیے, سب کے لیے جو ہے وہ قابل ستائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ ملک و قوم کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ہم معزز عدالت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بے بنیاد پرچے صرف اس لیے کہ ہم نے اس جو حکومت ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اس کے اوپر انہوں نے سیاسی مقدمات ہم پہ بنا دیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے, اور انشاءاللہ جب تک پاکستان اس حدیث پر عمل ہم نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بربادی ہے, تباہی ہے. ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ تم سے پہلے حضور اقدس نبی و آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے وہ قومیں برباد کی گئیں جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون تھا اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا. آج اگر آپ دیکھیں کہ جو پاور میں آتا ہے ان پہ کتنے مقدمات ہوتے ہیں سنگین نوعیت کے, جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے, منی لانڈرنگ کی ہوتی ہے, لیکن ان کی طاقت جو ہے وہ حاوی آ جاتی ہے جسٹس کے اوپر, رول آف لاء کے اوپر طاقت حاوی آ جاتی ہے. اور یہ نظام جو ہے یہ چلنے کا نہیں ہے. غریب امیر, معروف عام آدمی, سب کو برابر ہونا چاہیے, سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ لیگل ریفارمز جو ہیں یہ وقت کی اہم ضرورت ہیں, اور آج سے چند ہی ہفتوں کے بعد انشاءاللہ ہم اوتھ ٹیکنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اور میرے خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈی چوک میں اوتھ لیں. پچھلی بار بھی خواہش تھی لیکن نہیں ہوئی, لیکن اس بار انشاءاللہ پوری ہوگی انشاءاللہ. اور کچھ چند ہفتوں کے بعد, کیونکہ یہ حکومت اب جانے کو ہے. جو عوام کا آج حال ہے یہ کسی کو بھی لے آئیں, یہ جنہوں نے برا حال کیا ہے وہ آ کے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. انہوں نے ہی برا حال کیا تھا اسحاق ڈار نے. $20 ارب کا جو کرنٹ اکاؤنٹ نقصان میں تھا, جسے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے آ کے نفع میں بدل دیا تھا, اور پھر ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک کام ہو رہے تھے. ان لوگوں نے پہلے بھی ملک کو, جو چارٹر آف کرپشن والے ہیں یہ وہی لوگ ہیں. 10 سال انہوں نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا, اس کی بڑی مثال یہ ہے, جنرل مشرف جب جاتے ہیں 2008 میں تو ملکی قرضہ ہوتا ہے 1947 سے لے کے اس وقت تک 6000 ارب روپے, اور جب یہ اسحاق ڈار اور یہ سارے جب جاتے ہیں تو ملکی قرضہ 23,000 ارب ہوتا ہے, یعنی کہ 24,000 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے صرف 10 سالوں میں. اور باقی آپ کے سامنے ہیں, ایکسپورٹس گر گئیں, ریمیٹنسز گر گئیں, ہر لحاظ سے پاکستان پیچھے چلا گیا. پھر عمران خان نے آ کے اکانومی کو نہ صرف سنبھالا دیا, اس کے باوجود کہ آدھا وقت ان کا کرونا میں گزرا, کووڈ کے اندر تھا, اس کے باوجود عمران خان صاحب نے پاکستان کو صحیح ٹریک پہ ڈالا. 6% GDP گروتھ ہوا, تو ہر لحاظ سے پاکستان بہتر پرفارم کر رہا تھا کہ یہ پھر آگے چور ڈاکو. اور ان کے آنے کے بعد اب پھر آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے, اور انشاءاللہ ڈالر کو نہیں گرانا, پہلے اس حکومت کو گرانا ہے. ڈالر آپ دیکھیں گے خود بخود نیچے گرے گا, اور جیسے ہی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, آ گیا, جیسے ہی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے آپ یقین کیجئے اکانومی کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. جی آپ سوال کیجئے. علی بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی میں نے آپ کے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ ہم پہلے نہیں کر سکے. مخلوط حکومت تھی, بہت سے لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے 2/3 اکثریت بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب انشاءاللہ 2/3 اکثریت لیں گے, اور ILF کی جو ڈیمانڈز ہیں اور جو ان کی بڑی زبردست آئیڈیاز ہیں وہ اب آ کے امپلیمنٹ ہوں گے. جی ہاں, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں تمیز اور تہذیب کے دائرے کے اندر آرگومنٹ کے ساتھ چیز کرنا مناسب ہے, اور نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں
وہ اس دائرے کو کراس نہ کریں. وہ اپنی پریس کانفرنسز میں جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, آپ نے دیکھا خاتون اول کے حوالے سے وہ ایک گھریلو خاتون ہے, سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن یہ برملا کھڑے ہو کر جلسوں میں پریس کانفرنسز میں جو زبان استعمال کرتے ہیں اس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے, انہیں بالکل معافی مانگنی چاہیے. اور پھر سنیں, میں اس پہ بات کر چکا ہوں, میں نے کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب نے, میں 26 سال 96 سے ہوں, کبھی ایسی تربیت نہیں کی ہے عمران خان صاحب نے, نہ اس چیز کی وہ اجازت دیتے ہیں. عمران خان صاحب بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے, قطعاً اجازت نہیں دیتے. پبلک میں اگر یہ رد عمل آتا ہے تو آپ اپنی چیزوں پہ نظر ثانی کریں, آپ اپنی چیزوں پہ نظر ثانی کریں, آپ لاجیکل آرگومنٹ سے بات کریں. نون لیگ کے ساتھیوں, ہم آپ کو کہتے ہیں, آج اور آج سے پہلے بھی جب بھی ہوا, میڈیا کے ساتھی گواہ ہیں, ہم نے ایسی چیزوں کو کبھی بھی انکریج نہیں کیا, موٹیویٹ نہیں کیا. لیکن سوال تو یہ نون لیگ کے ساتھیوں کہ آپ لوگ اپنے آپ پر اس قسم کی چیزیں کرتے وقت دھیان رکھیں, تہذیب اور اس کے دائرے کے اندر رہ کر آپ اپنی پریس کانفرنس کریں, آپ ٹیکنیکل بات کریں اور سٹیٹس اور فگرز کے ساتھ بات کریں. اور اس میں تو ذرا دیکھیں, دو میدانوں میں یہ پوری طرح سے ناکام ہے. ایک ہے اکانومی سنبھالنے کے میدان میں اور ایک ہے پولیٹیکل میدان میں, اور اسی لیے ناکام ہے. جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. ایز سمپل ایز دیٹ. جی یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کچھ دن سے کافی ڈیفینسو نظر آ رہے ہیں, جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے میں کال دوں گا, اس جلسے میں کال دوں گا, اس جلسے میں کال دوں گا, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کال نظر نہیں, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند ہفتوں میں حکومت جانے جی جی بغیر کال کی حکومت چلی. نہیں, یہ تو ایک سرپرائز کارڈ ہے عمران خان کے پاس, وہ صحیح وقت پہ اس کو سامنے لے کر آئیں گے. ابھی وہ صحیح وقت پہ لے کے آئیں گے. دیکھیں, جس طرح سے اس قوم نے کبھی عمران خان کو مایوس نہیں کیا, اسی طرح عمران خان نے بھی کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کیا, اور وہ کارڈ کا استعمال رائٹ ٹائم پہ عمران خان صاحب کریں گے, اور وہ ایک گیند سے 3 وکٹیں گرائیں گے, اور اس وقت وہ کال دے دیں گے. گیدڑ کس کو مخاطب کر کے کہا تھا جلسے میں؟